میرے عزیز بزرگ دوستو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں دنیا میں رہتے پر آخرت بنانے کے لیے موقع عطا فرمایا ہے۔ اور آخرت میں جو معاملات ہونے والے ہیں اس کے بارے میں ہم کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا گیا ہے، یعنی پہلے سے ہی ہم کو سمجھا دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ ہم اگر زندگی گزاریں گے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کی روشنی میں جب ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے انعامات اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب کرے گا اور جنت میں اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے گا۔ برخلاف زندگی گزاریں گے دنیا اور آخرت میں نقصان میں پڑے رہیں گے۔ اللہ نے کائنات جو کہ اللہ کی پیدا کردہ ہے، اللہ جو سارے عالموں کا رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور اللہ کی قدرت ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، وہ بڑا باریک بین ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس لیے ہم کو بار بار بتایا گیا کہ ہم اپنے خالق کی عبادت کریں، اپنے خالق حقیقی یعنی اللہ کی عبادت کریں جو کہ مخلوق کا پیدا کرنے والا خالق ہے۔ ہم کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختصر زندگی کے لیے ہم کو بھیجا ہے۔ اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور یہاں پر ہم کو من چاہی چھوڑ کر رب چاہی زندگی کو گزارنا ہے۔ ہر لمحے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ہم پر برستی رہتی ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کے حکموں کو پورا کریں، پھر اللہ بھی ہماری مغفرت فرمائے گا، اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ ایک صاحب رسول اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندوں کے کچھ حقوق ہے اللہ پر اور اللہ کے کچھ حقوق ہے بندوں پر۔ تو جب پوچھا گیا کہ بندوں کے کیا حقوق ہے اور اللہ کے کیا حقوق ہے، پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالق کے اوپر بندے کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اپنے خالق کی عبادت کرے، اسی کو پوجے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور اس نے جو بھی حکم دیا ہے اللہ نے، اللہ کے اس حکم کو پورا کرنا بندے کی ذمہ داری ہے، بندے کا۔ اور اللہ کا ایک ہے بندوں پر کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو ہی مغفرت فرمائے گا، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بندہ اللہ کے حکم پر چلے گا، احکامات کو پورا کرے گا، تو پھر بندے کے جو معاملی گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف کر دے گا۔ بڑے سے بڑے گناہ ہیں تب بھی اللہ معاف فرما دے گا، اگر توبہ کر لیں گے، ہم سچی پکی توبہ کر لیں گے، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن ہم کو حکموں پر چلنا ہے اللہ کے، تب جا کے یہ سب ہوگا۔ اگر اللہ کے حکم پر ہم نہیں چلیں گے، اللہ کی ذات و صفات میں اگر کسی دوسرے کو ہم اگر شریک کریں گے تو پھر اللہ کا غضب ہم پہ نازل ہوگا، اللہ ہم سے ناراض ہوں گے، اور پھر جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کے لیے جہنم
کہ عذابات تیار، جہنم کے عذابوں سے بچنا ہے، جنت کے اعلیٰ درجوں پہ ہم کو پہنچنا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے احکام پر عمل کریں، اللہ کے غیر کی پرستش نہ کرے، اللہ کے غیر کی عبادت نہ کرے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرے، تب اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اور اللہ کے احکامات میں سے یہ بھی ہے کہ ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ بارہا ہم سنے ہیں، پڑھے ہیں کہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرما ہے، کم و بیش 1,25,000 پیغمبر، نبی، رسول جو بھی بولے آپ، وہ دنیا میں آئے ہیں، اور جو نبی ہے وہ نبی کے ساتھ ان کی امتیں بھی ہیں۔ جس وقت میں جس نبی کو پیدا کیا گیا ہے اس وقت میں وہ جو قوم تھی، جو آبادی تھی، وہ نبی کی تھی، یعنی وہ نبی کی امت کہلاتی ہے وہ۔ تو اللہ نے ہم کو جو ہے اپنے سب سے آخری نبی رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہم کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور ہر نبی کو اللہ نے احکام دے کر بھیجے، بعض کو شریعت، بعض کو نبوت دے کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اب جو اس زمانے کے نبی تھے، اس زمانے کی جو امتیں تھیں، وہ نبی کے فالوور ہوتے، یعنی انہی کی جو بتایا جاتا تھا پیغمبروں کے ذریعے سے، نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے، اس پر ان کو عمل کرنا ہوتا۔ اسی طرح سے ہم کو بھی جو کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دے کر بھیجا ہے، قرآن دے کر بھیجا ہے، تو ہم کو بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو گزارنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اگر چھوڑ دیں گے اور دوسروں کے طریقوں کو اختیار کریں گے تو اس کا بہت بڑا وبال دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی بھگتنا ہوگا، کیونکہ آپ کے لیے شریعت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آپ کے پاس موجود ہے، قرآن و حدیث آپ کے پاس موجود ہے۔ اب آپ کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ آپ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکاموں کو چھوڑ کر کسی دوسروں کے حکموں پر چلنے والے، کسی دوسرے کے فالوور بنے۔ آپ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ تو اب آپ کو جو احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اسی کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہوگا۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے تو 5 وقت کی نماز فرض ادا کرنا ہے، حکم مسجد میں جا کے ادا کرنا ہے مرد حضرات کے لیے، تو مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھنا ہے، فرض نماز۔ واجبات ہیں، سنتیں ہیں، نوافل ہے، آپ کو اجازت ہے آپ گھر میں پڑھ، لیکن فرض نماز کے لیے مرد حضرات کو مسجد میں ہی آ کے نماز ادا کرنا ہے۔ شرعی مجبوری یعنی آپ کی بیماری کی وجہ سے یا آپ کو جان کا خطرہ ہو رہا ہے، یا اتنی تیز بارش ہو رہی ہے کہ آپ مسجد آئے تک بھیگ جاتے، آپ کا نقصان ہو جاتا، شدید بارش، ہلکی پھلکی بارش نہیں، شدید بارش ہے، طوفان کیسی، یا کسی دشمن کے حملے کا آپ کو خطرہ ہے جس سے آپ کی جان جا سکتی ہے، شرعی مجبوری کے تحت میں آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اجازت بغیر کسی شرعی مجبوری کے آپ گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں ہی آپ کو نماز ادا کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں کو لے کر بہت سا ایندھن اکٹھا کروں اور ان گھروں کے پاس جاؤں
جو بلا کسی عذر کے، بلا کسی شرعی مجبوری کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے گھروں کو جلاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث کے اندر۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ضعیف شخص آئے اور انہوں نے فرمایا، جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ذرا بوڑھا ہوں، مسجد ذرا دور ہے، کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لے سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ جب جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دے کر پوچھا کہ تمہارے گھر میں مسجد کی، تمہارے کانوں کو مسجد کی اذان کی آواز آتی ہے، پہنچتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں مجھے آواز پہنچتی ہے اذان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ اب تمہارے لیے زیبا نہیں ہے کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھو، تم کو مسجد میں ہی آ کر نماز ادا کرنا ہوگا۔ یہ حدیث ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اندر، چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر، اپنے خود کے مسائل ہو، خود کے مسئلے رہتے ہو اور نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ قرآن میں دیکھیں گے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ مومنوں کے اوپر 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کیے، وقت مقررہ پر ادا کرنا ہے۔ جو وقت جس نماز کا ہے اس وقت میں اس نماز کو ادا کرنا، 5 وقت کی نماز کا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، بات کہنے کی یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ جو شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائی ہے اسی شریعت پر ہم کو عمل کرنا ہوگا۔ تو اسلام کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے نیا سال جو شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ نیا سال اسلام کا، مسلمانوں کا جو ہے محرم سے شروع ہوتا ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ آپ ایمان والے ہیں، یعنی کہ آپ مسلمان ہیں، یعنی آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں۔ تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، دین اسلام کے مطابق جو نیا سال کا حکم ہے وہ محرم سے، 1 محرم سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کلمہ بھی پڑھیں گے، پھر نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے بھی کریں گے، اور اس کے باوجود آپ غیروں کا دیکھا دیکھی، غیروں کے طریقے کے اوپر انگریزوں کی طرح سے اگر نیا سال 1 جنوری سے منائیں گے تو کیسا ہوگا بتائیے؟ آپ بتائیے کیسا؟ آپ ہیں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور، آپ اسلام والے ہیں، آپ ایمان والے ہیں، آپ دین والے ہیں، آپ قرآن والے ہیں، آپ حدیث والے ہیں، پھر آپ کو یہ کیسے زیبا دے رہا آپ کا دل دماغ کہ آپ اوروں کی طرح سے نئے سال کو سیلیبریٹ کریں، انہیں نئے سال کو منائیں جنوری سے؟ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، تعلیم یافتہ رہتے ہیں، علم والے بھی ہیں، جاہل تو جاہل ہے، اس کو کیا بولے ایسا بولے ایسا، انہیں تو یہ بولتا بھائی میرے کو کیا کرنا ہے، میرے کو نہیں معلوم۔ لیکن کئی پڑھے لکھے لوگ، کئی سمجھدار لوگ، صاحب سمجھ، اس کے باوجود بھی معاملہ یہ ہے کہ 31 دسمبر یعنی 31 دسمبر کی رات میں 12 بجے سے جو شروع ہوتا، پہلے سے شروع ہوتا، پھر جیسا 12 بجتے کہ نیا سال شروع ہو رہا۔ ہمارا جو تاریخ بدلتی ہے، دن جو بدلتا ہے مغرب سے بدلتا ہے، اسلام کا، مسلمانوں کا، ایمان والوں کا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رات کے 12 بجتے کی جب دن چینج ہوا پورے لائٹاں اندھیرا کر دو، پھر اس کے بعد میں 12:01 ہوتے کہ لائٹ چالو کر دو، شیخم چاک اٹھاؤ، ہنگامہ کرو، شور شرابہ کرو۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کا دل چاہے دیتا ہوں گا، آپ کے گھر والے چاہے دیتے ہوں گے اجازت اس کی، آپ کے عزیز و اقارب چاہے دیتے ہوں گے اس کی اجازت آپ کو، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، قرآن و حدیث کی بات کی اجازت قطعی نہیں دیتا۔
اب تک کر لیے، جب معلوم ہے آپ کو یہ چیز غلط ہے، یہ چیز ہماری نہیں ہے، ہم کو نہیں کرنا ہے، تو آپ کیسے پھر سے کر سکتے ہیں؟ بولیے توبہ کریے۔ اب تک اگر کرے ہوں گے، انسان بشر ہے، سب کے ساتھ مل کے ہم بھی کرے ہوں گے بھلے سا، لیکن آپ توبہ کریے اللہ کے سامنے، معافی چاہیے اپنی غلطیوں کے اوپر، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کیجیے۔ یہ چھوڑے اور لگا رہے۔ حالانکہ 2 جمعوں سے بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ میوزک اسلام میں جائز نہیں ہے، میوزک اسلام میں جائز نہیں ہے، موسیقی گانے بجانے اسلام میں جائز نہیں ہے، اور ہم ایمان والے ہو کر راتوں میں ڈی جے لگا کر، اسپیکرز لگا کر شور شرابے کے ساتھ گانے بجانے، شور شرابہ ناچ گانا چل رہا ہے، کس کا؟ ایمان والوں کا مسئلہ۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے آپ؟ میرا کام تو بولنا ہے، میں آپ کو بول دے رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ جو 5واں سوال ہے، اپنے علم پر تم نے کیا عمل کیا، پوچھا جائے گا آپ سے یہ سوال، قیامت میں پوچھا جائے گا۔ آپ کو معلوم تھا یہ چیز ہماری نہیں ہے، شریعت ہماری اس کی اجازت نہیں دیتی، دین حدیث اس کی اسلام کی اجازت نہیں دیتا جنوری کے نئے تاریخ 21 جنوری سے نئے سال کو منانے کا، اور آپ منا رہے ہیں۔ تو کل قیامت میں اللہ کے پاس جب حضوری ہوگی، 5واں سوال یہ آپ سے کیا جائے گا کہ اپنے علم پر تم نے کیا عمل کیا، تو اللہ کو آپ کیا جواب دیں گے؟ تھوڑی سی خوشی ہے نا اللہ بولیں گے، بچے تھوڑا ضد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس حادثے میں کر دیا، بولیں گے کیا بولیں گے آخر آپ؟ ایک تو کر رہے غلط، پھر دوسرے اطراف میں جو آپ کے قریب میں لوگ ہیں، کئی ضعیف بھی رہتے ہیں، کئی معصوم چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں، آپ کے ہلڑ مچانے سے ان کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ چھوٹے معصوم بچے، بعض مرتبہ بچوں کی طبیعتیں خراب ہو جاتے ہیں، ضعیف لوگوں کی طبیعتیں خراب ہو جاتے ہیں، کئی دوسرے بھی رہتے ہیں جن کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں فجر میں، کوئی راتوں میں اٹھ کر اللہ کا کوئی بندہ یا اللہ کی کوئی بندی قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے، نماز پڑھنے والی ہوتی ہے، دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں، اتنے پورے لوگوں کو آپ کے ایک اپنی غلط خوشی منانے کی وجہ سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور آپ ایمان والے ہو کے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کانفوں میں خلاصہ ہے کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے بلکہ جس کی شرارتوں سے، اب یہ شرارت ہی ہے ہماری، ہم خوشی منا رہے ہیں تو اپنی جگہ رہنا، ایک تو خوشی غلط، پھر اوپر سے ہماری خوشی کا اتنا اظہار کر رہے ہیں ہم کہ لوگوں کے لیے زحمت بن رہی ہے، تکلیف کا باعث بن رہی ہے لوگوں کے لیے۔ تو اللہ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑیے، آپ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان چیزوں کو چھوڑیے۔ اللہ کے رسول سے آپ کو محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، قرآن و حدیث سے آپ کا تعلق جڑا ہوا ہے، اللہ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑیے، یہ بےہودہ کاموں کو چھوڑیے۔ اللہ کو تین لوگ سخت ناپسند ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اس کانفوں میں خلاصہ ہے، اللہ کو 3 لوگ بہت ناپسند ہیں، اللہ ان کو دیکھتے غصہ آتا۔ ایک بہت زیادہ کھانے والا، پیٹ بھر بھی کا تو انسان بات نہیں، ہرس کو کھاتے رہتے ویسے لوگ۔ دوسرے جو بوڑھا ہو کر بھی بولتے سو زنا کرے، اور تیسرے شور شرابہ کرے، روڈ بازاروں کے اندر شور شرابہ جو کرتے، آواز پکارے کرتے ہیں نادر، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو غصہ بہت آتا ہے۔ لوگ دیکھ، یہ 3 شخص اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ پڑھیے آپ کو معلوم ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ آنے والے 2-4 دنوں کے اندر دنیاوی اعتبار سے، انگریزوں کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے جنوری سے نیا سال شروع ہوتا ہے حساب کتاب کے لیے، لیکن ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے 1 محرم سے شروع ہوتا ہے۔ ہم ایمان والے، اسلام والے ہیں، ہم اس چیز کو سامنے رکھیں اور کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنے، اور ہمارا دن جو شروع ہوتا ہے، ڈیٹ جو تبدیل ہوتی ہے، تاریخ جو بدلتی ہے، مغرب سے بدلتی ہے ہماری، ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ایک صحیح مسلمان بن کے شریعت کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری، اور اپنے 1 سال کا جائزہ لیا کہ میرا 1 سال 2024 کا سال ختم ہوا، میرا 1 جنوری کو اسٹارٹ ہوا تھا دنیا اعتبار سے،
31 دسمبر یعنی 31 دسمبر کو ختم ہوا، تو ان ایک سال کے اندر 365 دن کے اندر میں نے کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، کتنی نمازوں کا میں نے اہتمام کیا، کتنی نمازیں میری چھٹی، کتنی نمازیں میں اگر پڑھنے والا ہوں الحمدللہ تو کتنی نمازیں ایسی تھی کہ میں امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نے نماز ادا کی، کتنی میری تلاوت قرآن کی ہوئی، کتنا میں صدقہ خیرات کیا۔ اپنی زندگی کا ایک سال کا آپ جائزہ لیجیے، ورنہ اللہ کے پاس تو آپ کو مرتے ہی حساب دینا ہے، اللہ کے پاس قیامت میں قبر میں بھی الگ دینا ہے اور آخرت میں بھی دینا ہے۔ تو اپنا ایک سال کا آپ جائزہ لیجیے کہ میں کیا کرا، کیا اچھا کرا، کیا برا کرا، کتنے ایسے کام جس سے میرے اللہ راضی ہوتے تھے، کتنے ایسے کام جس سے اللہ مجھ سے ناراض ہوتے۔ تو جس سے ناراض ہو اللہ وہ کاموں کو چھوڑنے کا عہد کرے، توبہ استغفار کرے، نیک کام کرے، اچھے عمل کرے، اور ایک نیا عزم لے کہ ابھی جو میرے کو ابھی موقع دیا اللہ تعالیٰ زندگی کا بھی، تو انشاءاللہ یہ جو میری زندگی اللہ کے حکموں میں چلوں گا، اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر نمازوں کا اہتمام کروں گا، لوگوں کو مسجدوں سے جوڑوں گا، اللہ اس کے رسول کی طرف جوڑوں گا، قرآن و حدیث کی طرف لوگوں کو جوڑوں گا۔ اس کے عزائم کیجیے آپ اور اللہ سے مدد حاصل کیجیے، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا۔